بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو ایم آر جی ناولز اینڈ سٹوریز۔ آج کا ہمارا ناول ہے نازک انجام، قسط نمبر 1 آج ہم ریڈ کریں گے۔ یہ سن 56 کا واقعہ ہے۔ میں ان دنوں میاں چنوں کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا اور اس سال سردی نے پچھلے چھوٹے بڑے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ کئی روز تک سورج کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ دن کی سردی تو جو تھی سو تھی، رات کو درجہ حرارت 0 سے کئی درجے نیچے گر جاتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے میں سائبیریا کے کسی دور دراز خطے میں ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ مذکورہ تھانے میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے مجھے لگ بھگ 6 ماہ گزر گئے، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ اس دوران میں تھانے کی حدود میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے کی بات دوسری ہے اور ایسے معاملات بھی علاقے کے بڑے خود ہی نپٹا لیا کرتے، پولیس کچہری کی نوبت نہ آتی۔ میں بھی یہی سوچتا، اس علاقے میں تھانے اور تھانے دار کی ضرورت ہی کیا تھی۔ دل سے یہ دعا بھی نکلی، کاش وطن عزیز کا ہر علاقہ ایسا بھی ہو جائے۔ پھر ایک روز مجھے ہاتھ پاؤں کھولنے کا موقع مل گیا۔ وہ صبح بھی بہت ٹھنڈی ٹھار اور دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے پتہ چلا میرے تھانے کی حدود میں واقع گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ یہ میرے لیے کسی اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، یوسف، قتل کون ہوا ہے؟ ملک صاحب، مقتول کا نام پیر لوٹے شاہ ہے۔ کانسٹیبل نے بتایا، پیر لوٹے شاہ؟ میں نے حیرت سے دہرایا، یہ کس قسم کا نام ہے بھائی؟ یوسف نے کہا، ملک صاحب، پیر لوٹے شاہ اپنے گاؤں کی بہت مشہور شخصیت ہیں۔ لوگ بڑے ادب و احترام سے اس کا نام لیتے ہیں۔ سنا ہے پیر صاحب کے قبضے میں کئی جن ہیں۔ ویسے کچھ لوگ اسے شاہ جنات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ لوٹے کا کیا چکر ہے؟ شاہ جی، پیر لوٹے شاہ لوٹے کی مدد سے عملیات وغیرہ کرتا تھا۔ کانسٹیبل یوسف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس وجہ سے وہ لوٹے شاہ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ واہ واہ، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا پرسنالٹی ہے۔ پھر میں نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، تمہیں جنات کے بادشاہ پیر لوٹے شاہ کے بارے میں بہت معلومات ہیں بھائی۔ وہ جلدی سے بولا، میں لوٹے شاہ کے بارے میں پہلے بہت کم جانتا تھا، باقی باتیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جیدہ نے مجھے بتائی ہیں۔ یہ جیدہ کون ہے؟ میں نے دریافت کیا، اور لوٹے شاہ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جناب، جیدہ ہی تو لوٹے شاہ کے قتل کی اطلاع لے کر آیا ہے، کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اور اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ میں نے قدرے غصے سے کہا، وہ وہاں بیٹھا کیا انڈے دے رہا ہے؟ کانسٹیبل سٹیاپ گیا اور الجھن زدہ لہجے سے نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے انداز میں غصے کے اثر کو شامل رکھتے ہوئے کہا، اس جیدہ کو فوراً اندر بھیجو۔ کانسٹیبل نے کھٹک سے مجھے سلوک مارا اور یس سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے عقب میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ موسم کی دستبرد سے بھی میں محفوظ نہیں تھا، اس لیے اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو میں آرام سے تیار ہو کر ہی اپنے کوارٹر سے نکلتا تھا۔ تھانے کی چودھری کے اندر، چار دیواری کے اندر رہائش کے سبب میں 24 گھنٹے کا ملازم تھا، چنانچہ تھوڑی دیر سونے میرے فرائض اور ذمہ داریوں پر فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیدہ نامی اطلاع کنندہ کانسٹیبل کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پستہ قامت شخص تھا۔ اس کی عمر کے قریب تھی۔ وہ اپنے قد کاٹ سے اور صحت کے اعتبار سے بچہ سا دکھائی دیتا تھا، تاہم چہرے کی پختگی چغلی کھاتی تھی کہ وہ ہرگز بچہ نہیں۔ کانسٹیبل جیدے کو میرے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔
اس کی ہچکچاہٹ میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ بیٹھنے پر وہ مزید چھوٹا نظر آنے لگا۔ میں نے ٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، پیر لوٹے شاہ کے قتل کا کیا قصہ ہے؟ قصہ تو مجھے نہیں پتا سرکار، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا تم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پیر لوٹے شاہ سے کیا تعلق؟ میں ان کا ایک عقیدت مند ہوں۔ تمہیں کب اور کیسے پتہ چلا کہ تمہارے پیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تھانے آنے سے پہلے میں پیر صاحب کے آستانے پر گیا تھا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ پیر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، کسی نے ان کے سینے میں کھنجر کھونپ دیا ہے، ان کی لاش ادھر آستانے پر ہی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پیر لوٹے شاہ کا آستانہ گاؤں میں ہی ہے؟ گاؤں سے تھوڑا باہر، اس نے بتایا، قبرستان کے نزدیک۔ تم صبح صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ جیدہ کی ذات مجھے شک میں نپتی نظر آ رہی تھی۔ علی الصبح اس کا پیر کسی پیر کے آستانے پر پہنچنا خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر یہ بات بھی مجھے کھٹک رہی تھی کہ وہ تنہا اس واردات کے اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ ماہر عملیات بذریعہ لوٹا اگر اتنا ہی کرنے والا ہوتا اور لوگ اس کی عقیدت و احترام میں اندھے تھے تو اس شخصیت کے قتل پر اچھی خاصی افراتفری مچ جانا چاہیے تھی اور لوگوں کا ایک جتھا تھانے میں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن موجودہ حالات اس کے برخلاف نظر آ رہے تھے۔ جاوید عرف جیدہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، تھانے دار صاحب، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ پیر صاحب نے آج مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ تم اپنے کسی پوشیدہ و پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے وہاں گئے ہو؟ میں نے ایسے پیروں اور مریدوں کی نفسیات کے مطابق اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا کر لگا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، وہ دو معنی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تمہارے پیر کے آستانے میں اور کون رہتا ہے؟ پیر صاحب کا خدمت گار پھوری، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مگر اس وقت وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کہاں چلا گیا؟ نہیں صاحب، جیدہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں جب آستانے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر بھی مجھے بھی حیرت ہوئی کہ تھوڑی پھوری وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا، اس کا کمرہ تو گیٹ کے پاس ہی ہے۔ میں نے اس کمرے کو بند دیکھا تو پیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے ان کی لاش دیکھی۔ جیدہ نے ایک اصلی چھرچری لی اور خاموش ہو گیا۔ اصلی جھرجھری اس حوالے سے کہ اس کے بدن کی جنبش میں موسم کی ٹھنڈک سے زیادہ حالات کی سنگینی شامل تھی، اور میں نے اس کی سرسمیہ صورت شخص کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، پیر لوٹے شاہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں آستانے سے نکل کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، وہ خوف زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تم گاؤں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے تو تمہیں گاؤں والوں کو اس واقعے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکار، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ مجھے آستانے سے سیدھا گاؤں کی طرف ہی جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر بول رہا ہو۔ میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں پیر صاحب کی روح ہی مجھے حکم دے رہی تھی۔ میرے اندر پیدا ہونے والی آواز پیر صاحب کی جانب سے کوئی اشارہ تھا۔ ان کی خواہش ہوگی کہ میں گاؤں کے بجائے تھانے پہنچوں اور آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے انسان اور کچھ ہو نہ ہو مرد شناس ضرور ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ کہہ رہا تھا جیدہ اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا تھا، البتہ اس کے احساسات میں سے کسی بھی طور اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ بھی محسوس کیا وہ اس کی اندھی عقیدت اور ضعیف الاقتصادی تھی۔ وہ دل و جان سے پیر لوٹے شاہ کو کوئی بہت ہی اونچی اور پہنچی شے سمجھ رہا تھا۔ میں اس کی طرح نہیں سوچ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ
شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر جا رہا ہوں۔ تمہارے پیر کی لاش کو دیکھ کر میں اس کی روحانی قوتوں کا اندازہ تو بخوبی لگا لوں گا، لیکن ایک بات تم بھی اسے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے ذرا توقف کر کے جیدے کو گہری نظر سے گھورا۔ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کی تو بتا دو، بعد میں اگر تمہارا کوئی جھوٹ میری پکڑ میں آیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جسے بیان کرتے ہوئے لوگ شرمائیں گے۔ وہ سرسمیہ سی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے ہلکلایا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ چاہے مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیں۔ دو قسم کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، ہم 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جیدہ کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے ایک ہونہار ASI زمان خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ زمان پیر لوٹے شاہ کے قتل کے واقعے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے ساتھ جائے واردات پر چلنے کو کہا۔ وہ سعادت مندی سے بولا، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آپ کے پاس آ رہا ہوں ملک صاحب۔ تیار ہونے سے خدا نخواستہ آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تیاری کسی تقریب میں شمولیت والی تیاری جیسی ہوتی ہے۔ یہ تھانے کی ایک مخصوص الاصلاح ہوتی ہے۔ ASI کی اس سے مراد تھی کہ وہ میری ہدایت کی تکمیل کے بعد میرے پاس آئے گا۔ جائے وقوع پر پہنچنے کی تیاری میں سواری کا مناسب اور معقول بندوبست بھی شامل ہوتا ہے۔ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ عرف بابا لوٹے والا کا آستانہ گاؤں سے باہر تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا۔ ہمارا تانگا جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو ہر شخص ہمیں چونکی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اور ASI سرکاری یونیفارم میں ملبس تھے۔ کسی چھوٹے یا بڑے گاؤں میں پولیس کی آمد لوگوں کے کان کھڑے کر دیتی ہے۔ مذکورہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں اور زیادہ تر کچے مکانات پر شامل تھا۔ ہمارا تانگا گاؤں کے درمیان سے گزر کر اس راہ پر آ گیا جو پیر لوٹے شاہ کے آستانے تک جاتی تھی۔ رہنمائی کے لیے جاوید عرف جیدہ ہمارے ساتھ تھا، اس لیے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ریلوے لائن کے پہلو چلتے ہوئے ہم قبرستان کے قریب سے گزرے اور سیدھا آستانے پر پہنچ گئے۔ پیر لوٹے شاہ کا آستانہ لگ بھگ 10 مرلے اراضی پر مشتمل تھا۔ کراچی کے رہنے والے اسے 600 گز سے زیادہ سمجھ لیں۔ آستانے کے احاطے میں صرف 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا کمرہ تو داخلی گیٹ کے ساتھ ہی تھا۔ جیدہ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کا خادم پھوری غفور اس کمرے میں رہتا تھا۔ دیگر 2 کمرے احاطہ کے پچھلے حصے میں تھے، جن میں سے ایک حال نما تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے میں پیر لوٹے شاہ سائلین سے ملاقات کرتا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ اس کے حجرے بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ ساری معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھی، لیکن واقعات کے تسلسل کی خاطر میں ترتیب کے خیالات رکھتے ہوئے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے تانگے کا تعاقب کرتے ہوئے گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہم آستانے کا وسیع صحن عبور کر کے قبلہ پیر صاحب کے روم میں پہنچ گئے۔ جیدہ نے مجھے بتایا اس نے پیر صاحب لوٹے شاہ کی لاش اسی کمرے میں دیکھی تھی۔ جیدہ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ چاروں شاہ چت کمرے کے وسط میں پڑا تھا۔ میں نے پہلی ہی نظر اندازہ لگا لیا، خود کو شاہ جنات کہلانے والا وہ فرتوت اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقامات پر ایک خنجر پوست تھا، جس کا آدھے سے زیادہ پچھلے سے زیادہ پھل جسم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شاہ جنات اس وقت اپنے فطری لباس میں تھا۔ میں لاش کے معائنے کے لیے ننگ دھڑنگ پیر لوٹے شاہ کے جسد خاکی کے قریب آ گیا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ لاش ایک دائرے کے اندر پڑی تھی۔ کمرے کے کچے فرش پر لگ بھگ 10 فٹ قطر کا ایک دائرہ کھینچا نظر آ رہا تھا، جیسے کسی شے کو لینے کے لیے حصار کھینچا گیا ہو۔ پیر لوٹے شاہ کے سینے میں جس مقام پر خنجر کھونپا گیا تھا وہاں سے خون کا اخراج بھی ہوا تھا، جس نے پیر لوٹے کے سینے کے ساتھ ساتھ کمرے کے کچے فرش کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا دیا۔ الجھن کا سبب بہت واضح تھا۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر اتار کر اسے قتل کیا جاتا ہے تو وہ اتنی خاموشی سے اور آسانی سے جان نہیں دیتا۔
اس کا وجود بہت تڑپتا پھڑکتا اور جھٹکے لیتا ہے، مگر حسار کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے آثار ناپید تھے کہ پیر لوٹے شاہ نے دوسری دنیا میں منتقل ہونے سے قبل ہاتھ پاؤں مارے ہوں۔ یہ حیران کن اور سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں اس نقطے کو ذہن میں بٹھایا اور پیر لوٹے شاہ کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 50 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک صحت مند اور درویش شخص نظر آ رہا تھا۔ سر کے بال بھی چٹاؤں کی صورت بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں دھاتی کڑے، کانوں میں بالیاں اور گلے میں مالائیں موجود تھیں۔ اس کی گردن کسی گینڈے کی مانند موٹی اور توند باہر نکلی ہوئی تھی۔ چت ہونے کے سبب وہ کسی گیند کی طرح نظر آتی تھی۔ ایسے طاقتور، چربیلے اور گینڈا صفت شخص کو آسانی سے موت کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جسمانی احتجاج پیش نہ کیا ہو۔ کمرے کے ایک دیوار کے ساتھ پیر لوٹے شاہ کا بستر بچھا تھا۔ میں نے بستر کی چادر کھینچ لی اور پیر لوٹے کی برہنہ لاش کو اس سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی موجود تھا جو آستانے کے پچھواڑے میں قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ اس دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی تھی، اس کے ذریعے بہت دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے حجرہ خاص اور دیگر کمروں کی مکمل تلاشی کا کام ہو چکا تو میں نے ASI کو جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس خانہ تلاشی کے نتیجے میں کوئی قابل گرفت یا قابل اعتراض شے ہتھے نہ چڑھی۔ ایک الماری میں مختلف بوتلیں موجود تھیں جن میں رنگ برنگ محلول بھرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ پیر لوٹے شاہ ان ادویات سے اپنے پاس آنے والے مریضوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا۔ اس وقت گاؤں کا چودھری بھی جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ جی ویورز، تو کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 1؟ تو کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک نیکسٹ ایپیسوڈ پہنچ